إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم. قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا غریب واللہ تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک کے شان نزول کے بارے میں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ آیت جو ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نجاشی کے سبب یعنی یہ آیت اتری. نجاشی جو ہے یہ بادشاہ تھا حبشہ کا، اور نجاشی اس کا لقب تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مختلف علاقے کے بادشاہوں کے مختلف لقب ہوتے تھے. جیسے مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا تو فرعون کہلاتا تھا، اسی طرح کسرا کا جو بنتا تھا فارس کا تو کسرا کہلاتا تھا، اور روم کا جو بنتا تھا بادشاہ وہ قیصر کہلاتا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ جو ہیں وہ نجاشی کہلاتے تھے. تو یہ نجاشی بادشاہ جو ہے یہ بڑا ہی خدا ترس انسان تھا کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، صحابہ کو پناہ دی، ان کو امن و امان میں رکھا. اور جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی باتیں سنی، قرآن سنا، تو اس نے اسی وقت اظہار ایمان کا کیا. اور یہ وہی شخص ہے بادشاہوں میں جس نے بی بی ام حبیبہ جو حضرت ابی سفیان کی بیٹی ہیں ان کا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور حق المہر بھی اپنی طرف سے ادا کی، اور ان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ پھر مدینہ منورہ بھجوایا. تو بہرحال یہ بڑا عظیم انسان گزرے ہیں. تو جب ان کی موت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو علی اخیکم، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو مسلمان نہیں تھا. تو یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ بعض اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے صحیح دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الیکم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کا جنازہ پڑھا مدینہ منورہ میں. اسی سے یہ مسئلہ جو ہے نا ائمہ کے درمیان میں باعث اختلاف بن گیا کہ بعض علماء اور بعض ائمہ کرام جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل حدیث علماء جو ہیں وہ غائبانہ جنازے کو جائز سمجھتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان ہمارا کسی دوسرے ملک میں فوت ہو گیا تو اگر مکے میں اس کا جنازہ غائبانہ طور پہ ادا کر دیا جائے تو وہ جائز ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور جو جائز سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی پر آپ نے مدینہ منورہ میں جنازہ پڑھا. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
کیونکہ اس کے بعد پھر کسی کا بھی غائبانہ جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ حضور کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنگ کے میدانوں میں شہید ہوتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جان نثاران جو ہے شہید ہوتے رہے، اور پھر ان کی شہادت کی خبریں حضور پاک نے خود عطا فرمائیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان پہ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا۔ تو بہرحال اللہ پاک تمام ائمہ پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو بعد نے فرمایا کہ یہ اسی لیے نازل ہوئی کہ للہ المشرق والمغرب، کیونکہ وہ قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا تو نہیں تھا، تو یہ اعتراض بھی ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق مغرب اللہ کا ہے، جدھر بھی کوئی پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی۔ لیکن مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت کے ساتھ اس واقعے کا جوڑنا جو ہے یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر غرابت ہے۔ وقت کی انہ کان یصلی الی بیت المقدس قبل ان یبلغ الناس الی الکعبۃ، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نجاشی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتا تھا، چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک نے حکم فرما دیا فول وجهک شطر المسجد الحرام كما قال القرطبي ان قتادہ القرطبي انه لما مات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بذلك من ذهب الى الصلاة الى الغائب۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ جب نجاشی فوت ہو گیا تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے اس پہ غائبانہ جنازہ پڑھا۔ اسی لیے بعض مفسر فرماتے ہیں کہ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں ائمہ میں سے صلاۃ الغائب کی طرف چلے گئے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے۔ قال وهذا خاص عند اصحابنا من ثلاثه اوجه، لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت ہے تین وجہ سے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہ علیہ السلام شہادہ ان صفا علیہ طویتہ الارض، پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نجاشی کی موت ہوئی تو اس کی موت، اس کی میت، جب اس کی میت تیار کی گئی، لاحت تیار کی گئی تو حضور پاک کو اللہ نے دکھلا دی، تو لہذا یہ خصوصیت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الثانی انہ لما لم یکن عنده من صلی علیہ صلی علیہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ تو مسلمان تھا، اور جس ملک میں وہ فوت ہو گیا وہاں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اس کا جنازہ پڑھ سکے، تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کا جنازہ پڑھا۔ لیکن اگر دوسرے ملک میں مسلمان ہیں اور وہ جنازہ پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ غائبانہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال القرطبی وعباد ان يكون ملك مسلم ليس عنده احد من قومه على دينه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دوسری توجیہ پر قرطبی نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ تھا، مسلمان تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی جنازہ پڑھنے والا موجود نہ ہو۔ وقت اجاب ابن العربی هذا لعلم لم يكن عندهم شرعیۃ الصلاۃ علی المیت وهذا جواب جید، لیکن ابن العربی نے اس پہ یہ جواب دیا، اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے پاس مسلمان تھے لیکن ان کو جنازہ پڑھنے کا تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ جنازہ کیا چیز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسائل معلوم نہیں تھے۔ مفسر فرماتے ہیں البتہ یہ جواب جو ہے یہ جواب بھی بڑا معقول اور بڑا اچھا ہے۔ الثالث انہ علیہ الصلاۃ والسلام انما صلی اللہ علیہ لیکون ذالک کالتعریف لبقیۃ الملوک، اور تیسری وجہ خصوصیت کی مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، حضور پاک نے اس پہ جنازہ پڑھا تاکہ دوسرے بادشاہوں کے دل جو ہیں اسلام کی طرف مائل ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ کتنی ہمدردی فرماتی ہیں کہ غائبانہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ سبب بنے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو لہذا بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ خصوصیت تھی صرف، یعنی اس کے بعد پھر کسی دوسرے واقعے میں ثابت بھی نہیں ہوتا۔ وقد اورد الحافظ ابو بکر بن مردوی فی تفسیر هذه الآیہ من حدیث ابی معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة ها هنا، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن الصدي المدني به
ما بین المشرق والمغرب قبلۃ وقالت وقدرها من غیر وجه نبی ہریرہ وتکلم بعض اہل العلم فی ابی معشر من قبل حفظہ. اب فرماتی ہیں کہ ایک حدیث پاک آئی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے مدینے والوں کا، شام والوں کا، عراق والوں کا قبلہ ہے. لیکن یاد رکھیں ہمیشہ یہ ہر جہت جو ہے اب چونکہ اللہ نے قبلہ کا تعین کر دیا، ایک بات یاد رکھو، لہذا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے والوں کو کہ جب انسان اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر جائے تو آپ نے فرمایا شرقو او غربو، یا مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. تو اب حالانکہ ہمارے ملک سے تو مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو اصل وجہ کیا تھی؟ تو یہ حکم صرف مدینہ منورہ والوں کے لیے تھا، کیونکہ مدینہ منورہ والے اگر مشرق کی طرف رخ کریں گے یا مغرب کی طرف رخ کریں گے تو ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. تو اسی لیے بہرحال ہر ملک سے جہت تبدیل ہوگی. کیا مانا؟ اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جانب مغرب کی طرف پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری جانب قبلہ جو ہے وہ جہت مغرب ہے. اچھا، اور بعض ملکوں کی جانب قبلہ بالکل جہت مشرق ہے، ہمارے بالکل برعکس. اور اسی طرح بعض کو شمال لگے گا، بعض کو جنوب لگے گا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جہات بدلیں گے. اور جہت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی ہم نماز پڑھیں ہماری مسجدوں کے رخ جو ہیں وہ اللہ کے قبلے کی طرف ہوں. لیکن ایک بات میں اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی کہ ایک تو یہ کعبۃ اللہ ہے نا جی، جو ہمارے سامنے تعمیر ہے. اگر ہم کعبۃ اللہ کے اندر ہیں اور کعبہ نظر آ رہا ہے پھر تو ہر بندے کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے. لیکن مثلا اگر ہم باہر ہیں تو پھر یہ ساری مسجد الحرام ہمارے لیے قبلہ ہے. اور اگر ہم پھر مکے سے بھی اور باہر کسی شہر میں چلے جائیں تو پھر پورا حرم ہمارے لیے قبلہ بن جاتا ہے، کیونکہ پورے حرم پر بھی مسجد الحرام کا اطلاق ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کرو. اور مسجد الحرام جیسے اسی مسجد پر اطلاق ہے، یعنی حضور کے زمانے میں تو مسجد کتنی تھی؟ یہ جتنا طواف ہے اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں تھا. پھر مسجد بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. ایک تو مسجد الحرام کا اس پر اطلاق ہو گیا، ایک اطلاق پورے حد حرم پر ہے، یعنی جہاں تک حرم ہے وہاں تک مسجد الحرام ہے. جیسے کہ عرفات تک حد حرم ہے، اسی طرح جہرانہ تک حد حرم ہے، شمیسی تک حد حرم ہے، تنعیم تک حد حرم ہے. یعنی کسی جانب 3 میل، کسی جانب 7 میل، کسی جانب اس سے بھی زیادہ. تو یہ پورا حرم کا جو علاقہ ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں مسجد الحرام فرمایا. جیسے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ بھائی تمتع جو ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اہل و عیال جو ہیں مسجد الحرام میں رہنے والے نہ ہوں. یعنی تمتع وہ لوگ کریں گے جو مسجد الحرام کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے آنے والے ہیں، آفاقی ہیں، اشہر حج کے اندر جنہوں نے عمرہ کیا ہے. تو اب لوگوں کے بال بچے کو اس مسجد میں تو نہیں رہتے، لوگوں کے بال بچے تو پورے حرم میں رہتے ہیں. تو اس لیے اطلاق مسجد الحرام کا پورے حرم پر بھی ہو گیا. جیسے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ نے فرمایا مشرکین پلید ہیں، ان کو مسجد الحرام میں آج کے بعد سال کے بعد داخلہ نہیں. تو لہذا ان کو بھی ہم حد حرم پر روک دیتے ہیں. اور اسی طرح جیسی اللہ نے فرمایا کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ بھئی جو قربانی کا جانور جو ہے اس کو اپنی جگہ پر پہنچاؤ. ہدیم بالغ الکعبہ، کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں پہنچا کے ذبح کرو. تو اب کعبے میں تو کوئی ذبح نہیں کرتا، کون کعبے میں ذبح کرے جانور؟ کوئی مینا میں ذبح کرے گا، کوئی مذبح خانے میں ذبح کرے گا، کوئی منڈی میں جا کے ذبح کرے گا. تو چونکہ سارا حرم مینا بھی حرم کے اندر ہے تو لہذا وہ بھی مسجد الحرام اور کعبے کے حکم میں آ گیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کعبہ سامنے ہے تو پھر عین کعبہ ضروری ہے، اگر باہر ہیں تو پھر پوری مسجد بھی ہمارے لیے کعبہ ہے، اگر اس سے باہر ہیں تو پھر پورا مسجد الحرام جو ہے وہ ہمارے لیے قبلے کا حکم ہے.
یعنی اس میں ہمارے لیے اتنی بڑی رعایت ہے کہ اب ہم اپنے ملک میں مسجد بناتے ہیں، اگر عین کعبے میں نہ آئے تو چلو بھی اس طرف تو آ گئی نا، مکے کی طرف تو آ گئی، بس نمازیں ٹھیک ہو گئی. ہمارے لیے اتنی جیت جو ہے وہ کافی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب کچھ جدید آلات ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جہاں بھی آدمی ہو اس سے صحیح تعین قبلہ جہت معین کی جا سکتی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ سورج کے ساتھ بھی سائے کا نشان لگا کر مشرق اور مغرب کا تعین جو ہے وہ صحیح کر لیتے ہیں. تو بہرحال جتنا کوشش ہو سکے اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ بس اس طرف ہو جائے رخ، الحمدللہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی صرف اس جیت کے لیے نماز قبول فرما لیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، لیکن اس سند کے اندر ایک راوی ہے ابی معشر، اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا تھا. ثم قال الترمذي حدثني حسن بكر المروزي قال اخبرنا المعلى بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنس عن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي وهذا حديث صحيح وحكى البخاري قال هذا اقوى من حديث ابي معشر واصح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ بھی روایت نقل کی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ پہلی سند جس میں ابھی معاشر ہے اس سے زیادہ یہ سند صحیح ہے اور زیادہ آسا ہے. قالتنی وقد وغیر واحد من الصحابہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو صحابہ میں سے بھی کئی صحابہ نے روایت کیا. منهم عمر بن الخطاب وعلی وابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا. وقال ابن عمر اذا جعلت المغربان يمينك والمشرقان يسارك وما بينهما قبلة اذا استقبلت القبلة. حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ مغرب کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھو، مشرق کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھو، تو پھر تمہارا گویا کہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. یعنی یہ مدینے والوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے علاقے والوں کو. ثم قال ابن مردوی حدثنا علی بن احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا یعقوب بن یوسف مولا بنی ہاشم قال اخبرنا شعیب بن ایوب قال اخبرنا ابن نمیر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله قال ابن جرير ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فَهُنَالِكَ وَجْهِي أَسْتَجِيبُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ. اب ایک اور قول مفسر رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرما دیا. انہوں نے فرمایا لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی یہ تو قاعدہ واضح ہو گیا کہ کوئی آدمی یہ اعتراض کرے نعوذ باللہ کہ بھئی پہلے کعبہ بیت المقدس تھا تو اب یہ کعبہ کیوں ہو گیا، تو ایک موٹی بات یاد رکھیں، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی حکمتیں تھیں. اگر اول سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا علیہم الصلوات والتسلیم، تمام انبیاء کا قبلہ ایک رہتا، مثلا بیت المقدس رہتا یا کعبہ ابراہیمی رہتا. بات کو سمجھیں تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مخالفین اسلام بھی اعتراض کرتے کہ دیکھو جی مسلمان بھی تو آخر کسی نہ کسی جہت کی پوجا کرتے ہیں. اگر ہم لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اگر ہم لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنے سامنے دیوی دیوتا رکھتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تو مسلمان بھی تو بہرحال ایک جہت کی پوجا کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے قبلے ہی دو کر دیے کہ کبھی تو رخ ہو رہا ہے بیت المقدس کو اور پھر حکم ہو جاتا ہے قبلے کی طرف، اور بعض روایات کے مطابق پہلے یہ کعبہ، پھر اللہ نے حکم دیا بیت المقدس، پھر حکم دیا کہ پھر اسی کعبے کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ کسی دشمن اسلام کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ مسلمان کسی ایک طرف کا پابند ہے بلکہ یا کسی ایک جہت کا پجاری ہے، بلکہ واضح ہو گیا کہ مسلمان اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ نے جدھر حکم دیا جھک گیا، جدھر حکم نہیں دیا نہیں جھکا، ایک سیدھی سی بات سمجھ۔ اسی لیے جیسے کہ مثلا آج کل بھی بعض ہندو لوگ جو ہیں بدبخت مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہیں کہ بھئی تم لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم بتوں کے پجاری ہیں، تم بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، تم بھی تو مقام ابراہیم بھی تو ایک پتھر ہے اس کو پوجتے ہو، اور اسی طرح تمہارے سامنے بھی تو ایک پتھر کی عمارت ہے، لہذا ہمارے سامنے بھی ایک پتھر کی عمارت ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے غلط ہے۔ اس لیے یاد رکھو، مثلا اگر آج اس کعبے کو خدا نہ کرے گرا دیا جائے تو کیا ہم نماز پڑھنی چھوڑ دیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ پتھر نہیں ہے۔ یا جس زمانے میں کعبۃ اللہ کی عمارت ہی نہیں تھی، بہ گیا کعبہ شریف، یہاں صرف ایک ٹیلا تھا، پتہ ہی نہیں لگتا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بنانے کے لیے آئے ہیں کعبہ، تو نے پوچھا اللہ میاں میں کہاں کعبہ بناؤں، مجھے کیا پتا کعبہ کہاں ہے، اور اس کا طول عرض کیا ہے ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اچھا، اگر ہم نعوذ باللہ ان وثنیوں اور ہندو کی طرح کسی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ پتھر ایسے ہے، تو پھر تو ہم کعبے سے اونچے کھڑے ہو کے نماز ہی نہ پڑھیں، کیوں ہمارے سامنے پھر کعبہ نہ ہوا، کعبہ تو نیچے چلا گیا۔ پھر ہم ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھیں، ہم تو 20,000 30,000 فٹ کی بلندی پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ اعتراضات صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو ہو۔ اچھا، مقام ابراہیم کا جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، یہ تو میرے مدنی پاک نے جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام پھیل گیا، تو اب حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم 2 رکعت طواف کی ادا کہاں کریں، ورنہ اگر اس پتھر کی پوجا ہوتی تو پھر تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہم اس پتھر کی پوجا کرتے۔ یہ تو حضور پاک نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ بھی طواف کے بعد جو 2 رکعت ہم نے پڑھنی ہیں، تمہارا مشورہ کیا ہے، کہاں پڑھیں؟ کسی نے کہا یہاں پڑھیں، کسی نے کہا یہاں پڑھیں، کسی نے کہا یہاں پڑھیں۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب وزیر النبی المصطفیٰ ثانی الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس نے کہا حضور میری بات مانے تو کعبہ بھی ابراہیمی، اس کے بنانے والے بھی ابراہیم، اور آپ بھی ولد ابراہیم، اور آپ بھی علی ملت ابراہیم، تو مہربانی کریں اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کے کعبے کی تعمیر کرتے تھے، تاکہ ان کی یاد جو ہے وہ قیامت تک باقی رہ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ رائے قبول فرما لی، اور اللہ نے بھی قرآن نازل فرما دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم ہی کو آپ مصلی کی جگہ بنا لیں، کہ وہ پتھر درمیان میں آئے، پیچھے جہاں مرضی آئے آپ کھڑے ہو جائیں جہاں موقع ملے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی یہ بھی مسلمانوں کا دیکھیں مسئلہ کہ اگر مقام ابراہیم پہ جگہ نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں، تو پھر اگر ہم مقام ابراہیم اس پتھر کے پجاری ہوتے، پھر جگہ ہو نہ ہو ہم ضرور پڑھتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا بھی اگر مقام ابراہیم پہ رش ہو گیا ہے، جگہ نہیں ہے، تم حتیم میں پڑھ لو، اگر حتیم میں بھی جگہ نہیں ہے پورے مطاف کے اندر پڑھ لو، اگر مطاف میں بھی جگہ نہیں ہے تو پوری مسجد الحرام میں جہاں دل کرے تمہارا 2 رکعتیں پڑھ لو، اگر مسجد الحرام میں بھی تمہیں بھول گئی، گھر چلے گئے، وہیں کھڑے ہو کے پڑھ لو، اگر وہاں سے بھی چلے گئے، حتیٰ کہ ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے طواف کیا، قدرتی طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، انہوں نے کہا بھی اس وقت تو میں 2 رکعت نہیں پڑھتا،
اور قافلہ مدینہ منورہ کو جانے والا تھا، آپ قافلے میں چلے گئے، تنعیم سے بھی گزر گئے، بعد میں جا کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی. تو لہذا ہم کسی پتھر کے پابند ہوتے تو اس کے بغیر تو پھر ہماری کہیں دوسری جگہ نماز نہ ہوتی. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ مسلمان نہ تو کسی پتھر کا پجاری ہے، نہ کسی خاص جہت کا پجاری ہے، نہ سورج کا پجاری ہے، نہ کواکب کا پجاری ہے. وہ تو اپنے اللہ کے حکم کا بندہ ہے. جہاں اللہ حکم دیتے ہیں جھک جاؤ، جھک گیا، جہاں حکم دیتے ہیں نہ جھکو، نہ جھکا. اسی لیے بہرحال ایسے مسائل کو جو ہے سمجھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں. ہم اس جیت کی طرف جو رخ کر رہے ہیں، کیوں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اگر ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے تو اتباعا لسنت رسول اللہ بس صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایسا دور بھی گزرا کہ حجر اسود چوری ہو گیا، مکے میں تھا ہی نہیں، تو پھر لوگوں نے کوئی طواف چھوڑ دیا کہ ابھی حجر اسود چونکہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم بوسہ دے کس کو دیں. اور چوری ہو گیا، لے گئے یمن میں، جا کے انہوں نے پہاڑوں میں اس کو پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر جا کے تلاش کیا گیا اور ڈھونڈا گیا اور دوبارہ پھر اس کو لایا گیا. اچھا جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، کعبہ بھی بہہ گیا، حجر اسود بھی بہہ گیا. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور پورے سرزمین عرب پہ چھا گیا تو کعبۃ اللہ کی عمارت بھی بہہ گئی اور حجر اسود بھی بہہ گیا. اللہ کی شان ہے کہ قدرت نے حجر اسود کو جبل ابی قبیس پہ محفوظ کر دیا. تو بہرحال اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق کیا ہے. کہ غیر مسلم جو ہیں یا بد عقیدہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عقیدے سے ایک چیز بناتے ہیں، اور مسلمان ہر مسئلے میں اپنے اللہ کے رسول کا پابند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اسی میں اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی مر جاتا ہے، مسلمان کا جو فوراً دماغ جائے گا نا وہ یہی کہے گا بھئی اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ، بس جی اللہ کی قضا جو مقرر تھی وقت آ گیا. اس کے بعد اگلا پوچھے گا کہ جی وجہ کیا بنی، وہ کہے گا جی وہ بیمار تھے اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا. یعنی ان چیزوں کو وہ طبعاً بیان کرے گا، اصلی بات پکی وہ یہ کرے گا بس حضرت وقت جو آ گیا، اللہ پاک نے جو وقت لکھا تھا وہ پورا جو ہو گیا. پھر جی اسباب بننے تھے، اور کافر جو ہے وہ اسباب میں اٹک جاتا ہے، بدبخت وہ حقیقی مسبب کی طرف نہیں جاتا. ورنہ مرتا تو کافر بھی ہے، مرتا تو مسلمان بھی ہے، لیکن وہ جب مرتا ہے اس سے پوچھیں گے او تمہارے ڈیڈی کیا ہوا، وہ کہے گا ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، اور وہ جی اس نے بڑی غلطی کی، میں نے ان کو کہا تھا کہ تم بائی پاس کرا لو، اگر کرا لیتے تو نہ مرتے. کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اسی میں اڑا ہوا ہے، اسباب میں آگے نکل نہیں رہا. اور مسلمان کا دماغ جو ہے وہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے کہ جی بائی پاس اللہ نے نہیں لکھا تھا بس نہیں کرا سکے. اچھا کئی ایسے ہیں بائی پاس کرا کے بھی مر گئے، کئی ایسے ہیں جنہوں نے بائی پاس بھی نہیں کرائے وہ ٹھیک ہو گئے، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ تو سارا نظام اللہ تبارک، یہی مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق ہے. مسلمان کے پاس بچہ پیدا ہوگا وہ کہے گا جی اللہ کی مہربانی، اللہ نے اولاد عطا فرمائے، اللہ کا شکر ہے. اور کافر جو ہے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں نے شادی کی، میں نے میری بیوی ہے، میں نے پھر اس بیمار تھی اس کا علاج کرایا، میں نے باقاعدہ اس کے لیے، اور میں نے فلاں فلاں دوائیں استعمال کی، تو یہ تو ساری میری محنت سے بچہ ہوا، خدا نے تھوڑا دیا ہے. میں شادی نہ کرتا تو بچہ کہاں سے پیدا ہو جاتا؟ تو اب اس بے وقوف کو سمجھو تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو بات تو پھر وہی چلی گئی اللہ تک. تو اس لیے مسلمان سیدھا اپنے خالق تک جاتا ہے اور کافر اور بدبخت جو ہے وہ راستے میں اٹک جاتا ہے. اب اسی طرح دیکھ لیں جتنے جاہل ہیں وہ کہے گا جناب میری بڑی مصیبت آ گئی تھی، میں پیر کی قبر پہ گیا، 9 راتاں وہاں بیٹھا اور میں پیر صاحب کی قبر پہ جا کے عرض کیا اور پھر میرا کام ہو گیا. مسلمان کہے گا بھی پیر کا بھی خدا کرتا ہے، تمہارا بھی خدا نے کیا.
تمہارا بھی خدا نے کیا، اس پیر کو آخر پیدا کس نے کیا؟ اس پیر کو پیر کس نے بنایا؟ علم کس نے دیا؟ عزت کس نے دی؟ شرف کس نے دیا؟ مقام کس نے دیا؟ اس پیر کو قیامت والے دن قبر سے کون اٹھائے گا؟ جنت میں کون لے جائے گا؟ تو جب اس کو لینے والا لے جانے والا بھی اللہ ہے تو ہمیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہم راستے میں نہیں اٹکتے، ہم سیدھے اپنے مالک کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ ورنہ روزی تو مسلمان کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، اولاد مسلمان کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے۔ تمہیں اگر پیر دیتے ہیں تو پھر ہندو کو بھگوان دیتا ہوگا، تمہاری اولادیں اگر پیروں سے ملتی ہیں تو ان کو پھر دیوی دیوتاؤں سے ملتی ہے۔ تمہارے کام جو ہے اگر پیر فقیر کر دیتی ہیں تو ان کے کام بھی جوگی شوگی بنا دیتے ہوں گے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ نہ جوگی کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ مٹی کے بھگوان کچھ کر سکتے ہیں، نہ مردہ کچھ کر سکتا ہے، نہ زندہ کچھ کر سکتا ہے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، یہ جہان بھی اس کا ہے، یہ دنیا بھی اس کی ہے، یہ کائنات بھی اس کی ہے، ذرہ ذرہ اس کا ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بعض علماء نے فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي دُعَائِكُمْ لِي، کہ جب بھی جس جگہ بھی تم اپنے چہرے پھیر کے مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم مشرق میں مانگو تو میں سنوں اور مغرب میں مانگو تو نہ سنوں۔ لَكُمْ قَالُوا إِلَىٰ أَيْنَ فَنَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا مجھ سے مانگو میں دعائیں منظور کروں گا، تو اب مسلمان نے پوچھا کہ مانگیں تو ہم کس طرف جا کے مانگیں؟ اللہ نے فرمایا خدا کے بندے جہاں ہو، جس طرف ہو، جہاں چاہو مانگو، سب کی میں سننے والا ہوں۔ فَنَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ قال ابن جرير ومعنى قوله تبارك وتعالى إن الله واسع عليم يسوع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال۔ اللہ کی دو صفتوں کا ذکر آیا، واسع اور ایک صفت آئی علیم، کہ اللہ پاک کی ساری مخلوق جو ہے سب کو اللہ پاک کی رحمت کفایت کرنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جود اور فضل سے سب کو رزق دینے والے، صحت دینے والے، تو تمام مخلوق پر اس کی رحمت جو ہے واسع۔ علیم بأعمالہم ما یغیب عنہ منہا شیء ولا یعزب عن علمہ بل هو بجمیعہا علیم۔ اللہ پاک جاننے والے اپنے بندوں کے ہر عمل کو، اللہ کے آگے ان کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز دور نہیں، کوئی غائب نہیں، بلکہ ذرہ ذرہ کائنات کا چھوٹا بڑا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ معنی کیا نکلا کہ پھر اللہ پاک ہی ان کو جزا دیں گے، جیسا عمل کریں گے اسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم و علمہ اتم۔ تو بہرحال یہ مسئلہ کل بھی کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی الٹرا ساؤنڈ سے بعض ڈاکٹر جو ہے بتا دیتے ہیں کہ بھئی حمل ہے، اگر ہے تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو بات یاد رکھیں، ایک اصولی بات یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے، مثلا ڈاکٹر تو اسی عورت کے بارے میں بتا دے گا جس کو آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے جائیں گے، باقی ساری کائنات کی عورتوں کے بارے میں کون بتائے گا؟ ایک بات یاد رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹیں بھی غلط ہوتی ہیں۔ مثلا میرا اپنا واقعہ ہے کہ میں اپنے ایک میرے دوست ہیں، اس کے گھر میں ولادت کا مسئلہ تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آپ مہربانی کریں چلیں۔ تو وہ یہاں ایک ہسپتال ہے، پرائیویٹ ہسپتال ہے، وہ بہت مہنگی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں تو شاید آپ کی وجہ سے مجھے کچھ رعایت کر دیں وہ لوگ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میرے جانے سے کسی مسلمان کا بھلا ہوتا ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ میں خیر چلا گیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان بیچارے نے کہا بھی کیونکہ شیخ آپ تشریف لائے ہیں تو لہذا ہمارا جو بل ہوگا ہم اس کو یعنی آدھا معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بڑی مہربانی، خیر جی۔ تو بہرحال ان کی جو سب سے بڑی قابل لیڈی ڈاکٹر تھی نا جی، اور ان کے پاس دنیا کی سب سے لیٹسٹ مشینیں ہیں جو ابھی دنیا میں نئی سے نئی ایجاد ہوئی،
انہوں نے وہ سارا چیک اپ کیا، جہاز لگایا، وہ الٹرا ساؤنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی بھی کئی قسمیں ہیں، یہ الٹرا ساؤنڈ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، الٹرا ساؤنڈ کی کئی مشینیں ہیں، پھر الٹرا ساؤنڈ کا کرنا بھی ایک فن ہے، پھر اس کی رپورٹ پڑھنا بھی ایک فن ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سمجھ لیتا ہے، یہاں تو میرے خیال میں شاید سارے ایک دو بھی نہیں ہوں گے اس کے سمجھنے والے۔ تو بہرحال الٹرا ساؤنڈ کے پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ جی یہ تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن کے بعد ولادت ہوگی، تو ابھی آپ جو اس کو ہسپتال میں داخل کریں تو 10 دن کا بل بن جائے گا، تو اس لیے آپ جو ہے اپنا ٹیلی فون نمبر ہمارا لے لیں، اپنا ہمیں دے دیں اور لے جائیں، 8-10 دن کے بعد پھر چیک اپ کرائیں۔ اب وہ بیچاری بچی کہے کہ مجھے تو تکلیف ہے، اور لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کہہ کے 10 دن کے بعد واپس آئیں، تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھی میں تو بہرحال جاہل ہوں اس علم سے۔ اچھا وہ ابھی اسی اثنا میں وہی ولادت ہو گئی، تو وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کہاں گئی جی آپ کی؟ تو خدا کے بندے ایک ایسے بات۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جزیات کا علم جو ہے وہ دنیا میں ابھی مشینیں پیدا ہی نہیں ہوئی جو یہ بتائیں کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ شقی ہے یا سعید ہے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں گورا ہے کہ کالا ہے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ والدین کا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے، اللہ پیٹ میں یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا روزی تنگ ہوگی یا فراخ ہوگی، کہاں رہے گا کہاں، یہ سارا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ باقی ہوتا ہے ہمارے اندازے، کہ جیسے محکمہ موسمیات ایک اندازے لگاتے ہیں، کبھی صحیح ہو گئے کبھی غلط ہو گئے، تو اس کو علم تھوڑا کہا جاتا ہے۔ ہم بھی بادل دیکھ کے کبھی کہہ دیتے ہیں جی بادل بڑا سیاہ لگتا ہے اور ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے، معلوم ہوتا ہے بارش ہوگی، 2 منٹ کے بعد نہ بادل ہوتا ہے نہ بارش ہوتی ہے، اور کبھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اندازے لگانا علیحدہ بات ہے، علم ہونا علیحدہ بات ہے۔ کبھی کبھی ایک جاہل بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو مولوی کے دماغ میں بھی نہیں آتی، تو اس کو آپ علم تو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وہ ایک مشہور مناظرہ تھا عیسائیوں کا، ان کا ایک مناظر تھا بدبخت، وہ دہلی میں پرانے دور میں آیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرتا تھا، اور اس نے چیلنج کیا کہ علماء مناظرہ کریں۔ تو اس وقت بہرحال جو عالم تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ مناظرہ قبول کیا انہوں نے، وہ ابھی نہیں آئے تھے، ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ پادری جناب جلسے میں اپنی ڈینگیں مار رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، ایک چھولے بیچنے والا جو سڑک پہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پتہ نہیں کیا دماغ میں آئی، وہ آگے آ گیا، اس نے کہا پادری صاحب کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا بس خدا کا یہی ایک بیٹا ہے یا اور بھی ہیں؟ اور کہا نہیں بس صرف ایک بیٹا ہے۔ یار کمال کرتے، میں چھولے بیچتا ہوں میرے ساتھ ہیں، ایسا کمزور خدا کا کیا فائدہ جس کا صرف ایک بیٹا ہو؟ میں چھولے بیچنے والے کے بھی ساتھ ہیں، تو میں ایسا خدا نہیں ہے جس کا صرف ایک بیٹا ہے۔ وہ پادری بھاگ گیا، اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں، کیا جواب دے؟ اس کے بعد کیا جواب بنے بیچارے پہ؟ تو اب جب وہ مولانا خدمت نے کہا باقی حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے ایسی بات کی کہ اتنی تو میں شاید بات میں بھی نہ کر سکتا، تو اس کو اب کوئی علم تو نہیں کہتا کہ ایک دیہاتی نے بات کر دی اور وہ بات کام آ گئی۔ اسی طرح کوئی الٹرا ساؤنڈ والا ایک بات کر دے کام آ جائے، 100 غلط ہو جائے، 99 غلط ہو جائے، ایک کامیاب، تو اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ اس لیے قرآن پاک کے آیات کے مقابلے پہ ایسی کچی چیزیں نہیں ہوتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ یا محمد یا خاتم النبیین، السلام علیک یا بشیر یا نذیر، یہ پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن حضور کی زندگی میں سامنے یا جب مزار پہ جائیں روضہ مبارک پہ تو وہاں بھی اسی صیغے سے سلام پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اگر آپ اپنے ملک میں ہیں اور اس طرح سلام پڑھنے سے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سن رہے ہیں یا موجود ہیں، تو پھر یہ کفر اور شرک ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئی ہے بات؟ تو اس لیے اس کے بعد پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ صیغہ غائب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور کی زندگی میں بھی سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر مزار پہ بھی جائیں تو وہاں بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا جو بھی اللہ پاک آپ کو توفیق دے، جو بھی حضور کی صفتیں ہوں وہ جائز ہیں، لیکن غائبانہ طور پر
حرف یا سے ندا کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور حاضر ناظر ہیں یا میری ندا سن رہے ہیں، تو یہ کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ جی قبر کو پکا کرانا یا لکڑی کے صندوق بنا کر اس میں میت کو رکھنا اور پھر قبر میں دفن کرنا، بھئی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے ضرورت، کیا مانا مثلا ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہ کچا ہے، وہاں قبر بن نہیں سکتی، تو مجبوراً آدمی پکی بناتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہاں دفن کا کوئی حل نہیں ہے، یا بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب کیسے جمع کریں، انہوں نے جمع کر کے صندوق میں رکھ دیا، یا ایک ملک سے دوسری جگہ ہم نے منتقل کرنا تھا، تو جب تک کہ وہ صندوق جو ہے ایئر ٹائٹ نہ ہو تو میت خراب ہو جائے گی، لہذا مجبوراً صندوق بنوانی پڑتی ہے۔ اب صندوق کا کھولنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ایئر ٹائٹ ہوتی ہے، اس کو کھولا جائے گا تو اثر پڑے گا، تو مجبوراً تو جائز ہے، ورنہ بغیر مجبوری کے قبر پکی بنانا یا قبر کے اوپر پکی اینٹیں لگانا یا قبر پہ چونا لگانا یا قبر پہ کمرہ بنانا یا قبر پہ روضہ بنانا حرام کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہیں علماء کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ چوما جائے۔ ویسے اگر محبت ہے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ماتھے پہ بوسہ دیں، وہ سنت کے مطابق ہے۔ اکثر لوگ ہمارے آتے ہیں خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھ کر بے اختیار روتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیا کریں، اللہ کا گھر سمجھ کر روئے نا تو کیا کریں، اسی لیے تو ہے اللہ نے اپنا گھر بنایا کہ ہم آئیں اس مرکز ہدایت میں ہدایت حاصل کریں، ہمارے دل میں عظمت ہو کہ ہم اللہ کے گھر کے باہر پھر رہے ہیں۔ جب عظمت اور ہیبت پیدا ہوگی تو ڈر آئے گا، رونا آئے گا، اللہ کے آگے روئیں۔ باقی رہا کعبے سے چمٹنا، ملتزم پر چمٹنے کی اجازت ہے، باقی جگہ پر ثابت نہیں ہے۔ اگر داڑھی کو کوئی آدمی خضاب لگاتا ہے کوئی حرج نہیں، حدیث پاک میں آیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ترمذی شریف میں حدیثیں ساری نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک نے دیکھا ایک آدمی کی داڑھی بالکل سفید تھی، فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، کہ بھی اس کی داڑھی کو کسی چیز سے بدل دو، یعنی کوئی رنگ کر دو۔ تو اس لیے بعض علماء نے تو یہ لیا کہ کوئی رنگ بھی کر لو چاہے کالا بھی کیوں نہ ہو، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خالص کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے، البتہ اس میں مہندی ملا لے تاکہ لال اور کالا مل جائے پھر کوئی حرج نہیں۔ غسل کرنے کے لیے کتنا پانی چاہیے آج کل تو حساب نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو ایک سا بھی کافی ہوتا تھا۔ اب بھی بہرحال حکم یہ ہے کہ چاہے تم دریا پر نہا رہے ہو یا نہر پہ نہا رہے ہو، پانی زیادہ ضائع نہ کرو، کم سے کم پانی استعمال کرو، اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ میرے بھی ایک ساتھی ہے وہ بڑی سگریٹ پیتا ہے، اس نے دو آدمیوں کو گواہ بنایا کہ اگر میں دوبارہ سگریٹ پیوں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی، تو پھر اس نے شروع کر دی۔ بہرحال تو حنفی حضرات کے نزدیک تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، حنفیوں کا مسئلہ تو نکاح طلاق میں بڑا سخت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم امام حرم سے یا یہاں کے مفتی سے باقاعدہ فتویٰ لکھ کے سرکاری طور پہ فتویٰ حاصل کرو۔ ابھی تو پہلوانی نہ دکھائیں، سوال لکھ کے بھیج دینا، آپ بھی تو سب میں پہلوانی دکھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، باقی کوئی نہیں بولا۔ بہرحال دھکے دے کے بوسہ دینا ناجائز ہے، دھکا دینا حرام ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ مکہ شریف کا رہائشی آدمی مدینہ شریف کی زیارت یا ریاض وغیرہ جاتا ہے تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ریاض جائے یا طائف جائے یا مدینہ شریف جائے، واپسی پہ اگر سیدھا مکے آنے کی نیت ہے تو احرام ضرور باندھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں عمرے کی نیت کرے تو باندھ لے، نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، اس کی نیت ہی نہیں کہ میں عمرہ کروں گا۔ میرے 7 بچے پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد میں نے خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کیا، تو بہرحال یہ شریعت میں حرام ہے، تم وقفہ کر سکتے ہو۔ وقفہ کا کیا معنی کہ ابھی بچے زیادہ ہو گئے، بیوی بیمار رہتی ہے، ڈاکٹروں سے کوئی علاج لے لیا، ابھی 2 سال بچہ نہ ہو، 3 سال بچہ نہ ہو، تاکہ وقفہ ہو جائے، اور 2-3 سال کے بعد جب بچے ٹھیک ہو جائیں پھر کھول دے وہ چیز،
تاکہ مستقل طور پہ اس کو ختم کرانا جو ہے یہ شریعت میں حرام ہے. کیونکہ اگر تمہارے ماں باپ منصوبہ بندی کرا لیتے تو تم تو تشریف نہ لے آتے نا. ان سے غلطی ہو گئی نا. اگر وہ بھی منصوبہ بندی کرا لیتے تو تمہارے باقی بھائی آتے اور تم رہ جاتے. تو یہ اس لیے حکم ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اللہ نے فرمایا اپنے بچوں کو روزی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اور آج کافروں نے نعرہ بھی یہی دیا ہے کہ زیادہ بچے بڑا جنجال اور روزی میں تنگی ہوگی اور تمہارا عدد بڑھ جائے گا اور گندم کی پیداوار کم ہوگی اور عدد، یعنی بالکل وہی اللہ کے قرآن کی حالانکہ قرآن میں نحن نرزقہم وإیاکم فرمایا جو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی رزق میں دیتا ہوں اور تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں. تم کوئی رزق دینے والے ہو؟ اچھا تم بچے پیدا نہ کرو، اللہ ویسے زمین سے برکت ہٹا لیں، تمہارے فصل تباہ کر دیں، کیا کرو گے؟ اچھا اگر تمہارے بچے زیادہ پیدا ہو جائیں، اللہ ایک گندم کے قلعے سے بجائے 30 من کے 100 من نکال دے، اس کی مرضی ہے، وہ اس میں برکت عطا فرما دے. تم کو اللہ کی برکتوں کو روکنے والے ہو. ہم نے جمعہ پتہ نہیں کیا ماں اپنی عید الفطر کے دن بھی کاشی سے ہم باندھا، لیکن ہمیش پہنچ کے میری طبیعت زیادہ خراب ہوگی. رمشی کے طواف سے عمرہ کا چکر نہیں لگا. ڈیرے پر آ کر ہم کو دوسرے دن تیسرے دن دوبارہ عمرہ ادا کیا. بھئی میں نے تو کل بھی بتایا تھا، تم نہ سمجھو تو میں کیا کروں کہ تم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے میاں بیوی اور مکے میں پہنچنے کے بعد تمہاری طبیعت خراب ہو گئی. تم نے 2-3 دن کے بعد عمرے کا طواف اور صفا کیا. اگر احرام باندھے رکھا، احرام کو نہیں توڑا تھا تو کوئی تمہارے اوپر جرمانہ نہیں، تمہارا عمرہ بھی ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر تم نے طبیعت خراب ہوگی تو احرام بھی کھول دیا، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو لگانی بھی شروع کر دی، اپنے احرام کو توڑ ڈالا. 3 دن کے بعد پھر تم نے دوبارہ احرام کی نیت باندھی تو اس کے توڑنے کی وجہ سے تم پر ایک بکری بطور دم لازم ہے. یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں. آج پڑھ رہا تھا کہ اس کو یاد آیا نماز میں 2 رکعت مثلا پڑھنے کے بعد کہ میرا وضو نہیں ہے تو اسی وقت توڑ دے نماز اور جائے وضو کرے. بغیر وضو کے نماز تھوڑی ہوتی ہے. ایک آدمی ہے، اس کی سالی سے شادی ہو سکتی، اگر اس کی پہلی بیوی مر جائے پھر ہو سکتی ہے، یا پہلی بیوی کو چھوڑ دے پھر ہو سکتی ہے. پہلی بیوی موجود ہے پھر سالی یا اس کی اولاد کو جمع نہ کرے. سارے ملک میں بھی تو مصیبتیں ہیں نا. شادی کرنے کے بعد سے ہی نظر سالی پہ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو اپنے قریبی آدمی کی بیوی سے زنا کرے. کیونکہ وہ تو قریبی ہیں، ان کو تو اعتبار ہے کہ بھئی یہ میری مثلاً ایک آدمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جب ایک عورت اس کے گھر میں ہے، اس کی بہن کو کیسے وہ چھیڑ سکتا ہے، اس کی بہن اس کے گھر میں ہے. لیکن وہ اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھئی وہ اعتبار کرتے ہیں اور وہ ان کے اعتبار کچھ. اسی لیے فرمایا سب سے بڑا گناہگار وہ ہے کہ یزنی بحلیلۃ جارہ، اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرے یا اپنے کسی قریب کی عورت سے زنا. تو زنا ویسے بربادی ہے، لیکن جب اور قریبی لوگوں سے کرے تو اور زیادہ بربادی کا باعث ہوتا ہے. ہم نے پاکستان سے ایک گروپ شوال کے مہینے میں جدے میں آئے، ارادہ رکھتے ہیں عمرہ کرنا، ارادہ ہے ہم عمرہ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ نے شوال میں اپنے میقات سے احرام نہیں باندھا، جدے آ گئے نوکری کے لیے، تو اب آپ کا حج مفرد ہوگا، آپ کا حج جو ہے وہ تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نوکری کرنے آئے، جدے احرام آپ نے باندھا نہیں. اگر آپ کریں گے یہاں رہتے ہوئے عمرہ تو اس سے تو طواف زیادہ افضل ہے. کیا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان پر کوئی ڈر نہیں. تو اللہ کے اولیاء پہلے یہ تو بتاؤ ہوتے کون ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، تم سب اللہ کے اولیاء ہو، تم مومن نہیں ہو. تو جب مومن ہو تو اللہ مومنوں کا ولی ہے، تو لہذا تم بھی اولیاء ہو. تو اس آیت میں تم بھی شامل ہو. اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو تو نکال لو. تو جو کچھ تم اپنے لیے فیصلہ کرو وہی ولی کے لیے کر لو، یا یہ کہو کہ میں ایمان سے باہر ہوں. اگر مومن ہو تو پھر اللہ تمہارا بھی ولی ہے، ہم بھی اللہ کے ولی ہیں.
سنت والجماعت یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی یزید عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے. یزید تھا، فوت ہو گیا، ہم سے قبر میں پوچھا نہیں جائے گا، ہم کیوں رائے دیں؟ ہم سے وہ مسئلہ پوچھا جائے جو شریعت کا ہے، نماز کا ہے، روزے کا ہے. بعض لوگوں نے اس کو برا کہا، بعض لوگوں نے کہا اس کا قصور نہیں تھا. افضل یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، نہ ادھر بات کریں نہ ادھر بات کریں. اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. اگر بائیں ہاتھ سے کنکری ماریں، اگر دایاں ہاتھ نہیں ہے استعمال ہو سکتا یا کمزور ہے تو جائز ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ زمزم کے کنویں سے لے کر کعبۃ اللہ تک 390 انبیاء کی قبریں ہیں. تو بہرحال مولوی صاحب کو چونکہ قبروں پر طواف کی عادت ہے تو اس لیے اس نے یہاں بھی قبریں ڈھونڈ نکالیں کہ تاکہ یہاں بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں، خدا کے کعبے کا نہیں کر رہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے اوپر پاؤں رکھنا جائز ہے. ہاں جی، تو بڑے بے ادب ہو، نبیوں کی قبروں کے اوپر طواف کر رہے ہو. ہاں کیا مطلب ہوا؟ مسئلہ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے. اور پھر اللہ کا نبی بھی طواف کرتا رہا قبروں کے اوپر. نبیوں کی جس نبی نے حکم دیا ہے کہ خبردار قبر کے اوپر پاؤں سے نہ رکھو، قبر پر ٹیک نہ لگاؤ، قبر کے اوپر مت بیٹھو، قبر کی اہانت نہ کرو، تو پھر 390 انبیاء کی قبریں نیچے دب گئی، ہم اوپر پھر رہے ہیں جوتیوں کے ساتھ. خدا کے بندے کو اللہ سے خوف کرو، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور بات یاد رکھو کہ اللہ کے بڑے انبیاء دفن ہوئے، لیکن ان کی قبریں کہاں ہیں اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں. یہ جو لوگوں نے بنایا میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے، بالکل جھوٹی روایات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے کسی کو بھی کہہ سکتے ہو، لیکن ان کے لیے یہ خصوصیت اس لیے علماء نے شمار کی کہ وہ چونکہ ابھی چھوٹے بچے تھے، اسلام لے آئے، انہوں نے بچپن میں بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. ویسے آپ یہ یاد رکھیں حضرت ابو بکر نے بھی سجدہ نہیں کیا، یعنی زمانے کفر میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. ایک دفعہ ان کو والد زبردستی لے آئے پکڑ کے کہ آج میرے خدا کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا اچھا آپ جائیں، میں اکیلے میں سجدہ کروں گا. جب وہ چلے گئے تو ایک پتھر لے آئے، مارا اور توڑ دیا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ابو جہل حضور کا رشتہ دار تھا، تو آپ کو کوئی شک ہے؟ بھائی رشتہ دار مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، رشتہ داری کا کیا ہے؟ ساری دنیا جو ہے حضرت آدم کی اولاد نہیں، تو اس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، پھر اس میں حضرت آدم کا کیا قصور ہے؟ بھائی ساری دنیا جو حضرت آدم کی اولاد ہے، تو آدم کے بیٹوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی آئے. جب ان نے دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کو انبیاء بنا، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہم آپ کے نیک صالح لوگ جو ہیں ان کو تو مرتبہ دیں گے، لیکن تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو تو نہیں بنائیں گے. اس لیے حضور کے رشتہ دار کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان میں ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ عید کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. اپنے اپنے ملک میں چاند دیکھو اور عید کرو. کسی کے طفیل یا صدقے میں دعا نہ مانگو، پھر صدقے والا آگے آ جاتا ہے، اللہ پیچھے رہ جاتا ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگو بس. انڈیا میں لوگ جو ہیں قصاب جو ہوتے ہیں ہندوستان میں، وہ اپنے آپ کو قریشی کہلواتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایسے کوئی لقب میں، ورنہ قوم تو نہیں ہے ان کی قریش، ان کی قوم قریش نہیں ہے. اگر وہ لقب میں قریشی کے جیسے بعض لوگ اپنے آپ کو صدیقی کہلاتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو انصاری کہلاتے ہیں، کوئی مرد ایسی لقب ہے، جو لقب کوئی رکھ لے کوئی بات نہیں. ذات پات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑتا فرق. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو متقی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے خاندان سے ہیں. اگر ہیں تو پھر کیا اعتراض ہے؟ یعنی حضور کے خاندان والا آدمی بکری ذبح نہیں کر سکتا؟ اگر ہے تو اچھی بات ہے، کیا حرج کیا ہے؟ خدا کے بندے، یعنی حضور کے خاندان کا کوئی، یعنی سید کوئی بکری ذبح نہ کرے، قریشی کوئی ذبح نہ کرے، ذبح کرے گا تو حرام ہو جائے گی. اللہ کے بندے، اگر ان کا کوئی رشتہ ملتا ہے قریش سے تو اچھی بات ہے.
ویسے ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا قرآن میں ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ساری امت کے لیے کیا ہیں؟ مائیں ہیں، اور نبی کا درجہ جو ہے روحانی باپ کا ہے، تو ہم بھی سارے حضور کی اولاد ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آدمی نے مجھے حج بدل کے لیے 80,000 روپے دیے، میں وہاں سے روانہ ہوا، تو اب مجھے خیال یہ آیا کہ اگر میں مکے میں کسی آدمی سے حج بدل اس کا کروا دوں تو زیادہ سے زیادہ مثلا 10-20 ہزار روپے خرچ ہوں گے اور باقی مجھے بچ جائیں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز؟ بھائی تم حج بدل کرنے آئے ہو، وہاں سے اس بیچارے نے 80,000 یہاں اگر نیت ہی بدل دیا، اچھا حج کرے، اس کو 80,000 واپس کرو، تو تمہاری نیت ہی خراب ہو گئی ہے تو اس کے پیسے اس کو واپس کرو، 80,000 کا 80,000 اس کو واپس کر دو۔ تم نے تو نیت ہی خراب کر لی، تمہاری تو نیت ہی نعوذ باللہ ایمان سے نکل گئی۔ اس نے تو تمہیں اسی لیے دیا تھا کہ حج بدل کے لیے اسی کی جگہ سے روانہ ہو، وہاں رہو، اچھی طرح کھاؤ پیو مکان، تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تم عزت کے ساتھ آؤ کہ 20,000 روپے تمہاری مثلا ٹکٹ لگی، باقی 60,000 روپیہ تمہیں اس نے خرچے کے لیے دیا کہ تم عزت کے ساتھ مکے میں رہو، اپنے طواف کرو، اپنے عمرے کرو، اور حج بدل میں تمہیں بھی تو پورے حج کا ثواب ملتا، تم نے نیت ہی خراب کر لی ہے، بہتر ہے کہ اس کو 80,000 واپس کر دو، پھر تمہیں مسئلہ پورا سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں اس رقم سے اگر کوئی تجارت، تم جو مرضی ہے، اس نے تو تمہیں دیا تھا کہ میرا حج کراؤ، اب جب تم نیت ہی بدل رہے ہو، 80,000 دیا، جتنا دیا اس کو کہو بھی میرا مثلا اتنا خرچ ہوا، اس نے تو تمہیں سارا حج کے لیے دیا ہے نا، اب وہ تمہارا ہے، اس کا حج تو صحیح کرو، صحیح نیت کرو، اپنی توبہ کرو، استغفار کرو اللہ کے بندے۔ ایک شریف آدمی نے اتنی قربانی کی، میں عید الفطر کے بعد عمرہ ادا کیا، سر گنجا نہیں کرایا تو دم پڑ گیا، ہاں جی وہ تو پڑ گیا، جب اللہ پیسے دے کر دینا۔ شہادت کے درجے کتنی ہیں؟ اصل تو وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں لڑے، باقی ڈوب کے مرنے والا، جل کے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والے کو بھی حضور نے شہید فرمایا ہے۔ جب پیسے آ جائیں پھر دم کر دیں، نہ ہو تو پھر مسئلہ پوچھ لینا کہ کس غلطی پہ پڑا، اس کے بدلے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر دوگانا فرض پڑ رہا ہے، اب تو وہ رسول تک کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو دوگانا فرض جو ہے اب ہے ہی 2 رکعت، اگر کھڑا ہو گیا تو اب وہ پھر باقی رکعت پوری کرے اور اس کے بعد سیدھا صاف کرے، اگر کھڑا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ رکعتیں پوری کرے اور سیدھا صاف کرے۔ آپ نے بتایا تھا کہ حضرت علی کے 3 بیٹے اور بیٹیاں، میں ان کو بتاؤں تو کیسے ہوئے؟ تو ساری دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیسے؟ کون سی کتاب؟ کوئی کتاب لے لو نسب کی، کوئی کتاب لے لو جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو، مناقب علی پر لے لیں، اسی طریقے سے مناقب سیدہ فاطمہ کی کوئی کتاب لے لیں، ویسے احادیث میں بھی ذکر موجود ہے۔ میں کراچی سے عمرے کے لیے آیا، کراچی سے احرام باندھنے لگا، انہوں نے کہا احرام جدے سے باندھ لینا، بہرحال آپ کا ایک وقت چونکہ تجاوز کیا میقات سے بغیر احرام کے دم پڑ گئی، ہر آدمی پر 3 ہے تو 3 بکریاں۔ ہمارے ساتھیوں میں 2 ساتھی بغیر احرام کے مکے آ گئے، ماشاءاللہ، ایک نے احرام باندھا تو اس نے بھی طواف صفا نہیں کیا، ماشاءاللہ، پتہ نہیں کرنے کیا آئے تھے، سارے عمرہ بھی قضا کریں اور ایک ایک دم بھی ادا کریں۔ اللہ کمپنی والے بعد میں مسئلے پوچھیں۔ رمضان میں جتنی عمرے کیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کا حج جو ہے جی آپ، میں تو عرض کیا ہے نا کہ ترمذی شریف میں، سیاستہ میں، اصابہ فی حیات الصحابہ میں، سب کتابوں میں حضرت علی کی اولاد لکھی ہوئی موجود ہے، اور رسول پاک موجود حاضر نہیں ہیں، اگر ہیں تو صرف مدینہ منورہ میں ہیں، تو پھر ہم نماز میں السلام علیکہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نماز میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسی طرح حضور نے سکھلایا ہے۔ اب جو ہم کہیں کہ یا یوسف اعرض عن ھذا، تو یوسف ہمارے سامنے ہیں،
یا اب ہم قرآن پڑھیں گے یا ایھا النبی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو ہم نبی کو حکم دینے والے ہم ہیں. قرآن جیسے اترا تھا ہم اس کو نقل کر رہے ہیں. تو یہی الفاظ چونکہ معراج والی رات مدنی پاک نے کہے تھے ہم نقل کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حضور سامنے موجود ہیں. جمعہ کے دن کا نفلی روزہ نہیں ہوتا، ہاں صرف جمعہ کا رکھے تو نہیں ہوتا. ویسے رکھتا ہے خمیس جمعہ اتوار سوموار رکھ رہا ہے، یا 13 14 15 رکھتا ہے، جمعہ آ گیا ٹھیک، صرف ایک رکھے نا. کراچی ایئرپورٹ کے بجائے جدہ احرام باندھا، دم پڑ گئی جی، پاسپورٹ ٹکٹ چوری ہو گیا، اس کے لیے دعا کریں گے. میرا ارادہ پاکستان سے جدہ جانے کا تھا، پھر احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں. اللہ سب کے بیوی بچوں کو ہدایت دے، توفیق دے، اتفاق دے. میں ملازمت کرتا ہوں، کچھ قرضہ بھی ہے. حج پر یہاں مکے میں جب رہتے ہو تو اب تو حج تمہارے لیے بالکل آسان ہے. 50 ریال میں حج ہے. جو یہاں مقیم ہے ان کا حج افراد ہے. جو خاندان کے میرے فوت ہو گئے، طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کر دو. رضاعت والے مسئلے خود مل کر پوچھو. حرم شریف سے سو گئے تھے، بال نہیں کٹوائے تھے، بعد میں کٹوا لیے تو ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسرار والوں کو کچھ نقدی رقم دے دی، یہ خود آدمی مل کے پوچھے، مجھے سمجھ نہیں آتی بات.